سورہ الاحقاف رکوع نمبر 3 تلاوت واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سورہ الاحقاف رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. اور یاد کرو عاد کے ہم قوم، اور یاد کرو عاد کے ہم قوم کو جب اس نے ان کو سرزمین احقاف میں ڈرایا. اور بے شک اس سے پہلے ڈر سنانے والے گزر چکے اور اس کے بعد آئے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. بولے کیا تم اس لیے آئے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ تو ہم پر لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم سچے ہو. اس نے فرمایا اس کی خبر تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو تمہیں اپنے رب کے پیام پہنچاتا ہوں. ہاں میری دانش میں تم نرے جاہل لوگ ہو. پھر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا بادل کی طرح آسمان کے کناروں پر پھیلا ہوا ان کی وادیوں کی طرف آتا، بولے یہ بادل ہے کہ ہم پر برسے گا، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے. ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہر چیز کو تباہ کر ڈالتی ہے اپنے رب کے حکم سے. تو صبح رہ گئے کہ نظر نہ آتے تھے مگر ان کے سونے مکان. ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں مجرموں کو، اور بے شک ہم نے انہیں وہ مقدور دیے تھے جو تم کو نہ دیے، اور ان کے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے تو ان کے کان اور آنکھیں اور دل کچھ کام نہ آئے، جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کی وہ ہنسی بناتے تھے. سورہ الاحقاف رکوع نمبر 3 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، یہ سیدنا ہود علیہ السلام کا وہ عظیم الشان واقعہ ہے جو ہم پہلے بھی آپ کو قرآن مجید کی دیگر کئی مقامات پر سنا چکے ہیں، اور یہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ قرآن پاک ایک ہی واقعے کو جب بار بار بیان کرتا ہے تو ہر بار اس سے ایک نیا نقطہ، ایک نئی ہدایت، ایک نیا پیغام دیا جاتا ہے، اس لیے اسی واقعے کو دوبارہ سنایا جاتا ہے. تو اس میں ایک نئی بات جو پہلے اس واقعے میں نہیں آئی، وہ قوم عاد کے حوالے سے، حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کے حوالے سے، وہ بات یہ ہے کہ ان پر عذاب آنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ وجہ وہاں نہیں بتائی گئی، یہاں بتائی گئی کہ کانو یجحدون بآیات اللہ، وہ اللہ کی نشانیوں کے بارے میں مناظرے کرتے تھے، بحث مباحثہ کرتے تھے. وہ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کے ساتھ بحث مباحثہ مناظرہ کرتے تھے. پتہ چلا اللہ کے پیاروں کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے نبیوں کے سامنے چپ کر جانا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے. اسی لیے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میر علی اتھے جا نہیں بولن دی. ارے پورا عرب حضرت عمر فاروق کے سامنے دم مارنے کی مجال نہیں ہوتی تھی کسی کو. کوئی بولتا تھا ایک اور حضرت عمر فاروق اسے سناتے تھے 10.
ان کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا. لیکن وہی عمر فاروق ایک ایسی بارگاہ میں جاتے تھے کہ لرز کے بیٹھے ہوتے تھے اور منہ میں پتھر ڈالے ہوتے تھے. کوئی بات کرتا تھا تو منہ سے پتھر نکال کے جواب دیتے تھے. کسی نے پوچھا کیا بات ہے عمر، اتنے عقل مند، اتنے ذہین، اور یہ کیا بات ہے کہ منہ میں پتھر ڈالے بیٹھے ہو؟ کہنے لگے یہ بارگاہ بڑی اونچی بارگاہ ہے، میں رسول کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، تو بات کرنے سے پہلے پتھر منہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ بات کرنے کے سے پہلے پتھر نکالنے کے درمیان بھی کچھ سوچنے کا موقع مل جائے گا، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے اس دروازے میں. ادب گاہ است زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنیدو با یزیدی جا. یہ وہ بارگاہیں ہوتی ہیں کہ یہاں پر بہت بڑا اور بڑا ہی تعظیم والا مقام ہوا کرتا ہے. حضرت ہود علیہ السلام کی انہوں نے ہنسی اڑائی. اللہ نے فرمایا تم ہنسی اڑاتے ہو، تمہارے ساتھ بھی ہنسی اڑانے والا عذاب بھیجوں گا. چنانچہ اس طرح ہوا فلما راؤہ عارضا مستقبل اودیتہم، وہ اپنی وادیوں میں کھڑے ہیں اور کالے 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 بادل آئے، اور وہ سمجھ رہے تھے اتنے کالے بادل آئے کتنے دنوں سے. وہ آپ کو بتایا نا کہ گرمی آ گئی تھی اور وہ بالکل پریشان تھے اور وہ تہخانوں میں جاتے تھے تو وہاں اور گرمی لگتی تھی، تو وہ سخت گرمی میں تھے تو چاہتے تھے کہ بارش آئے. کالے کالے بادل آئے. اب آپ خود ہی سوچو جب کالے بادل آتے ہیں تو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، دل خوش ہوتا ہے، اور انسان کی فطرت یہی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ بڑی زبردست بارش ہوگی. کالے بادل آئے تو اتنے کالے کالے بادل آئے، وہ ساری قوم نکل کر ان بادلوں کے نیچے جمع ہو گئی. جو ہی وہ بادلوں کے نیچے جمع ہوئے، نبی ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے والوں دیکھو تمہارا انجام کیا کرتا ہوں. وہ سمجھ رہے تھے ابھی بارش برسے گی اور اس کے اندر سے آگ برسنے لگی اور میں نے ان کو جلا کے مار دیا. اللہ ہمیں رسول پاک کی ہر قسم کی بے ادبی اور گستاخی سے بچائے، نبی پاک کی غلامی نصیب فرمائے. اس سے آج کے دور کے بے ادب اور گستاخ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبیاں کرتے ہیں، یا یورپ میں یا دنیا بھر کے ممالک میں اس پروگرام کو سننے والوں میں انٹرنیٹ کے ذریعے اور اس پروگرام کے ذریعے دنیا بھر کے گستاخوں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن بتا رہا ہے اگر نبی کی بے ادبی کرو تو تمہیں ایسے انداز سے عذاب ہوگا کہ تم سمجھ رہے ہوگے وہ رحمت ہے مگر اس رحمت کے اندر عذاب چھپا ہوا ہوگا. اللہ ہمیں اس قسم کے عذابوں سے بھی بچائے اور ہر قسم کے عذابوں سے ہم سب کو بچائے. اور دنیا بھر کے گستاخوں تمہیں یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ آؤ ادب کر لو، ادب کر لو، جھک جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھک جاؤ، ادب کرو. دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے. ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے.